اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اور یہ گیند ہوا میں. عمر کی شاندار اننگز کا اختتام کیچ آؤٹ پر ہو سکتا ہے، مگر یہ کیا؟ کمنٹیٹر علی کا منہ اس وقت کھلے کا کھلا رہ گیا جب فیلڈر حسان ایک ممکنہ کیچ پکڑنے کی بجائے کھیل کے میدان سے تیزی سے گھر کی جانب بھاگا تھا. محلے بھر کے بچے شام کو میدان میں کرکٹ کھیل رہے تھے. عمر بیٹنگ کر رہا تھا اور سینچری بنانے کے قریب تھا. خالد باؤلنگ کروا رہا تھا جبکہ اس کا چھوٹا بھائی حسان فیلڈنگ کر رہا تھا. علی کمنٹیٹر کے فرائض انجام دے رہا تھا. حسان کیچ پکڑنے کی بجائے جس تیزی سے گھر کی جانب بھاگا تھا، میچ کا سارا مزہ خراب ہو گیا تھا. بچے کرکٹ کھیلنا چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے. خالد بھی بے مزہ سا ہو کر حسان کی خبر لینے گھر کی جانب ہی چل پڑا. حسان، تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں. یہ کیا حرکت ہے؟ کیچ چھوڑ کے گھر کیوں بھاگ آئے؟ خالد نے گھر پہنچتے ہی چھوٹے بھائی کو ڈانٹنا شروع کر دیا. مگر یہ کیا؟ حسان بیچارہ تو پہلے سے ہی رونی شکل بنائے کان پکڑے کھڑا تھا. اسے کیا ہوا؟ خالد نے حیران ہو کر صالحہ آپی کی جانب دیکھا جو حسان کے قریب ہی کھڑی تھی. ہونا کیا ہے جناب حسان صاحب؟ عجیب افراتفری میں گھر داخل ہوئے. تیز دوڑتے ہوئے ایک سینڈل بھی پاؤں سے اتر چکا تھا. ہانپتے کانپتے دھڑام سے دروازہ کھولتے جناب بغیر دعا پڑھے باتھ روم میں داخل ہوئے. اور تو اور کھڑے ہو کر جلدی سے پیشی کر کے واپس کرکٹ کھیلنے جا رہے تھے کہ دادو جان نے پکڑ لیے اور ان کی خوب خبر لی. اب سزا میں کھڑے ہیں. صالحہ آپی نے ساری بات بتا دی. اوہو، ایک تو یہ حسان بھی نا تب باتھ روم جانے کا سوچتا ہے جب بالکل ہی اس کے حالات خراب ہو رہے ہوتے ہیں. خالد نے منہ بنا کر حسان کو دیکھا جس نے اب باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا. حسان بیٹا، جاؤ نہا کر صاف کپڑے پہنو. امی جان نے صاف استری شدہ کپڑے حسان کو پکڑاتے ہوئے کہا اور یوں اس کی سزا معاف ہوئی. رات ہوئی تو صالحہ آپی دادی جان کے پاؤں دبانے بیٹھ گئیں. حسان، خالد، تم بھی یہاں آ جاؤ. دادی جان نے دونوں پوتوں کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا. اچھا یہ بتاؤ اس گھر میں کون کون رہتا ہے؟ دادی جان نے پوچھا. ہم سب، حسان نے جلدی سے جواب دیا. اور؟ دادی جان نے پوچھا. اور؟ صالحہ آپی سوچتے ہوئے جواب دینے لگی. چھت پر ٹینکی کے پاس چڑیا کا گھونسلہ ہے اور چمن میں 2 گلہریاں رہتی ہیں. روز رات کو ہمارے اسٹور میں وہ سفید بلی بھی تو آ کر سو جاتی ہے. صالحہ آپی کی بات سن کر خالد کہنے لگا، اس طرح تو کبھی کہیں سے مکھی نمودار ہو جاتی ہے اور کبھی مچھر. دیوار پر چھپکلی بھی تو آ جاتی ہے. یعنی ہمارے گھر میں صرف ہم ہی نہیں، پیارے اللہ کی بنائی اور مخلوقات بھی رہتی ہیں، پرندے، جانور اور کیڑے مکوڑے. حسان نے خوشی سے جواب دیا. جی ہاں، اور ان سب کے علاوہ کچھ اور مخلوقات بھی. اور مخلوقات؟ خالد کو حیرانی ہوئی. جی ہاں، جیسے رحمت کے فرشتے ہمارے گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور شیاطین ان گھروں میں بسیرا کر لیتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا. شیاطین کا سن کر بچوں کو ڈر لگنے لگا. اور بیت الخلاء تو شیاطین کی پسندیدہ جگہ ہے، یہاں یہ سب موجود ہوتے ہیں. اوہ، پھر ہم باتھ روم کیسے جائیں؟ شیاطین تو ہمارے دشمن ہیں نا؟ حسان نے پریشان ہو کر پوچھا. جی، ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء میں جانے کے کچھ آداب سکھائے ہیں. اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو یہ شیاطین ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. جیسے جوتے پہن کر بیت الخلاء میں داخل ہونا، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا اور نکلتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالنا. کھڑے ہو کر کبھی بھی پیشاب نہ کرنا اور پیشاب کی چھینٹوں سے خود کو بچانا. اگر پیشاب کی چھینٹیں جسم کے کسی حصے یا کپڑے پر پڑ جائیں تو کپڑے اور جسم کو اچھی طرح دھو لینا. بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا. فارغ ہونے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح صابن سے دھونا. بیت الخلاء سے نکل کر یہ دعا پڑھنا،
غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الآذی وعافانی۔ اور پیارے بچوں، یہ سب باتیں ہمیں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو نہ صرف شیطان ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، بلکہ ان سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ دادی جان بچوں کو یہ سب سمجھا کر چپ ہوئیں تو حسان جوش سے کہنے لگا، میں انشاءاللہ ان سب باتوں پر عمل کروں گا۔ ہم بھی، صالحہ آپی اور خالد نے بھی عزم سے کہا تو دادی جان خوش ہو کر مسکرا دیں۔